Myself, Tareem Fatma. Today I'll be taking an interview of Mr. Zafar Ahmed Baloch with my project partner Hira Aslam. Mr. Zafar is an engineering manager and an 18 grade officer, and he works in Radio Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, so Mr. Zafar, tell us about yourself and about your educational background. کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کن شعبات میں جو ہے وہ آپ نے اپنی کریئر کو فالو کیا؟ دیکھیں، میرا جو مکمل نام ہے وہ ظفر احمد بلوچ ہے. بائی پروفیشنل میں انجینئر ہوں اور اس وقت میں ریڈیو پاکستان کراچی میں پروجیکٹ سیل میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور میں ایز اے انجینئرنگ مینیجر یہاں پہ پوسٹڈ ہوں. مجھے یہاں تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں میں جو ہے اس جرنی کو اس کام کو. اگر میں ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو میں نے ایم ایس ٹیلی کمیونیکیشن میں کیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے میں بی الیکٹرانکس کر چکا ہوں. اور میں اپنے جو ہے کیریئر کی بات کروں تو میں اپنے دونوں جو ہے پروفیشنل ڈگریز میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. آئی ایم آلسو گولڈ میڈلسٹ ان ایم ایس ٹیلی کمیونیکیشن. اس کے علاوہ اگر اور بیک کی طرف جائیں تو میرا تعلق جو ہے یہاں کراچی سے ہے. وہ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ پسماندہ علاقہ لیاری ہے جہاں میری رہائش ہے. میں رہتا ہوں وہاں پہ اور وہاں سے میں نے اپنے جو ہے جو بیسک ایجوکیشن ہے وہاں سے اسٹارٹ کی اور بہت ساری جو ہے محنت کوشش کے بعد میں نے آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. اسکیڈر کی بات کریں تو جس علاقے میں میری رہائش ہے وہ پسماندہ علاقہ ہے تعلیمی حساب سے بھی فائنینشلی بھی. تو وہاں تعلیمی انوائرمنٹ جو ماحول ہے وہ بالکل نہیں تھے. لیکن یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ وہاں پہ اسکل نہیں ہے. وہاں پہ اسکل ہیں لیکن گروم کرنے کی پالش کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ. تو اگر تعلیمی حساب سے دیکھا جائے تو میں نے اپنا ایجوکیشن کا کیریئر وہاں سے اسٹارٹ کیا. اڈلٹ کی بات کرتے ہیں تو فائنینشلی جو میرے ساتھ جو پرابلم تھے وہ بہت زیادہ تھے. سب سے اہم بات کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو وہاں مجھے پراپر شاید کیریئر کاؤنسلنگ مجھے نہیں ملی. جب میں نے اپنے انٹر کوالیفائی کیا سیکنڈری کے ایگزام میں کوالیفائی کیا تو میرے ذہن میں بھی بالکل کانسیپٹ نہیں تھا کہ کتنے انجینئرنگ کالجز ہیں کہاں میں جا سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے پوچھتے رہے اس بات کو ہم نے انشور کیا کہ کہاں جانا چاہیے. تو ہم نے ان فیلڈ کو سلیکٹ کیا جہاں پہ ہم جا سکتے تھے. لیکن اتفاق سے یہاں جو گورنمنٹ سیکٹر میں اس زمانے میں جو کالجز تھے یا یونیورسٹیز تھے وہ صرف 2 یونیورسٹیز ہمارے پاس تھے کراچی میں. ایک انڈین یونیورسٹی تھی اور ایک داؤد انجینئرنگ کالج تھا. تو ظاہر ہے انڈین یونیورسٹی میں ہم کمپیٹ نہیں کر پائے. پھر ہمیں جو ہے داؤد میں جو ہے پڑھنے کا موقع ملا. اور داؤد میں ایک اچھی بات یہ تھی داؤد انجینئرنگ کالج میں اس زمانے میں کالج تھا اب یونیورسٹی بن گئی ہے. وہ ایک جو ہے ایک آپ سمجھیں کہ ایک فیڈرل کا ادارہ تھا. اس فیڈرل کے ادارے میں ایک ہر علاقے کے ہر جو ہے پروونس سے لوگ آتے تھے اور ایک ملٹی جو کلچر ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہ ہمیں ملا اور اس کا فائدہ اب بھی ہمیں ہو رہا ہے. مشکلات آتی رہیں ہر وقت آتی رہیں ایجوکیشن کے جو ہے دور میں بھی, لیکن ہم اس کو جو ہے کوشش کرتے رہے کہ اس کو ریزالو کرتے رہیں. تو واٹ ایکسائٹس یو اباؤٹ یور جاب؟ کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے جاب سے اپنے کام سے جوڑے رکھتی ہے؟ دیکھیں جاب چاہے کوئی بھی ہو وہ اس میں اچھائی یا برائی کی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن جو چیز جو آپ کو فیل کرتی ہے وہ ہے آپ کے کمیونیکیشن اسکلس. کہ ہم جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اس کا جو لوگو ہے جو سلوگن ہے وقول الناس اسنا کہ لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے بات کریں اچھے جو ہے لہجے کے ساتھ بات کریں. تو یہ جو ہمارا سلوگن ہے ریڈیو پاکستان کا یہ ہمیں انسپائر کرتا ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو اپنے جو ہے وہ جو ہمارے جو ایتھکس ہیں ہمارے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ایسا کریں کہ لوگ ہم سے جڑے رہیں. سو واٹ ڈو یو کنسیڈر یور موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ اب تک کی؟ میں دیکھیں بائک تو یہ کہ اگر ہم کیریئر کی بات کرتے ہیں تو میں جو ہے اپنے پورے لائف میں نے جو ایجوکیشن کیریئر ہے وہ میرے گولڈن نمبر سے ہم نے جو ہے اپنا سکسیزفل کیا اور میں گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں. اپنے انجینئرنگ میں بھی انجینئرنگ میں ایم ایس ٹی بھی گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں. یہ ایک اچیومنٹ ہے جو میرے لائف میں جو مجھے ملی ہے. لیکن یہ اچیومنٹ ایک ایجوکیشن اچیومنٹ ہے. لیکن اگر میں اپنے اس کیریئر کی بات کروں جاب کی بات کروں تو اس جاب میں جو ہم نے سیکھا ہے
تو وہ جو ہم نے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی, جو ہم نے سیکھ کے سکھایا ہے, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو, اور یہی سکسیس کا راز ہے. ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے کہ اس کا شاگرد, اس کا اسٹوڈنٹ استاد سے آگے نکلے. اگر ایک فرض کریں, ایک جو ہے ایک جو ٹیچر جو ہے پی ایچ ڈی ہے, تو اگر وہ سکسیسفل ٹیچر ہے, وہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس یہی ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے اپنے اس کیریئر میں, کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنا, اور پرابلم سالونگ کو جو ہے کی طرف جانا. ہم ہمیشہ جب یہاں میرے جو ہے کلیگ آتے ہیں یا سب سبارڈینیٹ آتے ہیں تو مسائل لے کے آتے ہیں, تو میں کہتا ہوں جنٹلمین کم وتھ سولوشن. آپ مسائل لے کے آ رہے ہو تو اس کا سولوشن بھی مجھے دو, پھر اس کے بعد ہم بیس کریں. تو سکسیس یہی ہے کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں, جس علاقے میں, جس گھر میں, جس آفس میں, لوگ آپ کی رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں, اور کام کا رسپیکٹ ہے. میرے چہرے پہ کوئی جو ہے عاشق نہیں ہے, کوئی جو ہے انسپائر لوگ ہوتے ہیں, لوگ جو ہے عزت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام اور آپ کا اخلاق. تو یہ سکسیس میں سمجھتا ہوں اسی کا نام ہے. That's a wonderful answer. So, if you could describe yourself in one word, what would it be? کوئی ایک الفاظ جو آپ کی پوری آپ کے اپنے آپ کو آپ کس ورڈ میں جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا چاہیں. بڑا مشکل سوال ہے کہ ایک لفظ میں اپنے آپ کو, میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ڈیووٹیڈ ہوں. بس سمپل ورڈ میرے یہ کہ ڈیووشن بہت ضروری ہے. فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ, ایون آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ ڈیووشن. میں ڈیووٹیڈ, آئی ایم اے ڈیووٹیڈ پرسن. That's wonderful. So, one life advice that you would like to give all the listeners. دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ اپنے زندگی میں سلیقہ شعاری سیکھیں. سلیقہ شعاری سے مراد یہ ہے کہ اپنے زندگی میں جو شیڈیول ہے آپ کا, اس کو فالو کریں. آپ جب تک آپ اس شیڈیول کو فالو نہیں کریں گے, آپ یقین کریں کہ آپ جو ہے ہائپرائزڈ ہو جائیں گے, آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو قدرت نے نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت آپ چلیں. میرا ایڈوائس سب جو ہے دوستوں سے, اسٹوڈنٹ سے یہ کہ آپ ایک شیڈیول بنائیں. رات سونے کے لیے ہے, صبح ارلی جاگنے کے لیے, کھانے کا وقت مقرر ہے, یہ پریس کے وقت مقرر ہے ہمیں جو ہے کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو فالو کیا, یقین کریں کامیابی آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا آپ کو. Thank you so much. It was lovely talking to you, and thank you so much for making time for this interview. I would be grateful to you. So, yeah, inshallah, we'll talk soon.